سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں ہے۔ اس میں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جو آٹے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں سب سے بڑا وہ جب کھانے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے ہم نے کھا لیا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے روٹی کھا لی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ غریب ملکوں میں جو کہ پسماندہ ممالک ہوتے ہیں جن میں اتنی زیادہ عوام کو صحیح طریقے سے کھانا میسر نہیں آتا ہے، کچھ اپنی بھی سستی ہوتی ہے اور کچھ گورنمنٹ بھی مدد نہیں کر رہی ہوتی، تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں کی سطح پہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ روٹی کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، جیسے چائے وغیرہ سے روٹی کھا لیتے ہیں۔ تو اس میں روٹی میں کافی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آٹے کو بالکل مشینوں سے پیس کے جیسے اور بالکل اس کو سفید کر کے، جیسے کہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، سفید آٹے کی روٹی کو بہت پسند کیا جاتا ہے، سفید آٹے کی یعنی کہ میدے کے پراٹھوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ خوبصورتی کی حد تک تو بالکل صحیح ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اپنے جسم کے لیے جو ہے وہ اتنے بہتر نہیں ہوتے۔ سفید براق روٹیوں سے دسترخوان کو زینت تو دی جا سکتی ہے، لیکن یہ سفید روٹیاں اپنے ساتھ غذائی قلت بھی لے کر آتی ہیں۔ ان سفید روٹیوں میں اہم معدنیات اور حیاتین کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ منرلز کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اور جو معدنیات جسے کہتے ہیں منرلز کہتے ہیں، یعنی آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، کاربوہائیڈریٹس کی کمی ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اس سے غذا کا ریشہ بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ بغیر چھنا ہوا کامل گندم کا آٹا ویسے دیکھنے میں اتنا اچھی نہیں لگتی ہے اس کی روٹی، لیکن صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کانسٹیپیشن نہیں ہوتا جب آپ بھوسی سمیت آٹے کی روٹی کھائیں گے، چھنا ہوا نہیں ہو، سفید نہیں ہو، اس میں تمام چیزیں موجود ہوں گی، اور اس میں یہ جو سب سے بڑے مرض ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں ام الامراض، کانسٹیپیشن، قبض کا مرض جو ہوتا ہے وہ اس سے نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں بھوسی موجود ہوتی ہے اس آٹے کی روٹی کھانے سے قبض کا مرض نہیں ہوتا ہے۔ تو اب تمام دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفید آٹے کا رواج کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ جو بھوسی والا آٹا ہوتا ہے اس کا رواج جو ہے وہ زیادہ، اور ایک کامل گندم کا آٹے کا رواج اور اس کی روٹیاں زیادہ کھائی جاتی ہیں، جن کو اگر ڈبل روٹی آپ لیں تو ایک تو وائٹ بریڈ ہوتی ہے اور ایک براؤن بریڈ ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے مغربی ممالک میں جنہوں نے پہلے سفید آٹے کا رواج دیا تھا، وہ اب خود سے سمجھ گئے ہیں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، اس لیے وہ براؤن بریڈ کھانا، براؤن روٹی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ چھلنی کو اپنے گھر سے دور کر دیجئے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں۔ سوال یہ کسی نے کیا کہ اس زمانے میں ڈبل روٹی کی اقسام میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیا یہ سب اقسام درست ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ڈبل روٹی میں مکھن، شہد، شکر، نمک یا اس قسم کی چیزیں شامل کر کے اسے غیر ضروری طور پر بھاری اور پربہی پیدا کرنے والی نہیں کر دیا گیا۔ وہ ڈبل روٹی اچھی ہوتی ہے جو بغیر چھنے ہوئے کامل آٹے سے تیار کی گئی ہے۔ بہرحال اس آٹے میں وہ تمام منرلز اور وہ جو ہوتے ہیں وائٹامنز شامل کی جا سکتی ہیں جو آٹا پیسنے یا چھاننے میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کے شامل کرنے سے کی اطلاع جو ہے جیسے مغربی ممالک میں ہوتا ہے تو وہ روٹی پر بھی تحریر ہوتی ہیں اور ڈبل روٹی پر بھی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کیا کھا رہے ہیں۔ ہمارے جیسے ملکوں میں اب اس کا رواج عام نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ چیز بہترین ہو جائے گی، آپ اپنی پسند کی روٹی کھا سکیں گے، ڈبل روٹی کھا سکیں گے جس میں تمام منرلز بھی ہوں گے، وائٹامنز بھی ہوں گے، آئرن بھی ہوگا اور کاربوہائیڈریٹس وغیرہ سب موجود ہوں گے۔ تو
پروٹین بھی ہوتا ہے اس کے اندر، تو آپ وہ کھائیں تاکہ آپ کا پیٹ بھی صحیح رہے، آپ کے جسم کو تمام کے تمام، آپ 1-2 سلائس بھی کھا لیں گے تو آپ کے جسم کو تمام وہ چیزیں میسر آ جائیں گی کہ جو کہ ہمارے جسم کی ضروریات کے لیے ہوتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ماہر دندان ساز مٹھائیوں کے ضمن میں ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مٹھائیاں دانتوں کے لیے مضر ہیں، جسم بغیر مٹھائیوں کے تندرست رہ سکتے ہیں۔ کیا بغیر شکر کے ہماری غذا غریبانہ نہیں ہو جائے گی؟ یعنی کہ ہمارے جیسے ملکوں میں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کھانے کے بعد کوئی میٹھا جو ہے وہ دسترخوان کی زینت ضرور ہونا چاہیے۔ بعض لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں اگر گھر میں میٹھا نہیں پکا ہوا ہوتا کہ کھانا کھا لیا، میٹھے کی تلاش سے میٹھا نہیں آ رہا ہے تو، اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں دعوتوں میں تو میٹھے پکوان اور مٹھائیاں اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بافرات استعمال ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ماہر دندان ساز کی تو چاندی ہو گئی ہے، لوگوں کے دانت بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ اس بات کے جواب سے ہمیں ان ڈائبٹیز کے مریضوں پر نظر ڈالنی چاہیے جو بغیر شکر یعنی سکروز اپنی زندگی صحت اور تندرستی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ سکروز یعنی شکر میں گلوکوز اور فرکٹوز پھلوں کی شکر ہوتی ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ توانائی کے حصول کے لیے جسم گلوکوز کو جلاتا ہے، استعمال کرتا ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ غذا کے دیگر اجزاء جو ہیں بعض اوقات لحمیات سے بھی اپنے لیے ضروری گلوکوز بنا لیتے ہیں، یعنی پروٹین سے بھی اپنے لیے ضروری گلوکوز بنا لیتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ، شکر، روٹی، چاول، پھل، آلو، دالیں ہماری غذا کا اہم حصہ ہے۔ مناسب مقدار میں ان کو کھانا ضروری ہے۔ درست مقدار میں اسے کھانے سے خون میں تیزابیت نہیں پڑتی ہے اور نہ تھکن کا احساس ہوتا ہے، جو بالعموم ان میں عام ہوتا ہے جو بہت کم مقدار میں کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں۔ لیکن یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے صرف شکر ضروری نہیں، بلکہ یہ ضرورت نشاستہ دار اشیاء سے بھی، یعنی کاربوہائیڈریٹ جن غذا میں ہوتا ہے ان سے بھی پوری کی جاتی ہیں، بلکہ بہتر طریقے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ یعنی شکر کے بجائے روٹی، پھل، آلو اور دالیں کھانا اور سبزیاں کھانا زیادہ بہتر ہے۔ ان معلومات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ شکر کھانا ضروری نہیں بلکہ غیر ضروری ہے، اس سے دانت بھی خراب ہوتے ہیں اور جسم میں ڈائبٹیز بھی پروان چڑھنے لگتی ہے۔